آپ لوگ کی نہیں آ رہی سمجھ میں. اچھا بھائی، میرے بیان سن کر 3 درجن سے زائد ایسے رشتے ہیں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ترغیب دے دیں والدین کو. بھائی میں والدین کو تو ترغیب نہیں دوں گا کہ اپنی بیٹی کسی دوسری شادی والے کو دے دیں. لوگ مجھے کہتے ہیں خواتین کو آپ ترغیب دیں کہ وہ دوسری بیوی بن جائے. میں کہوں کیوں بھائی؟ آپ کو کسی کو اگر کمارا مل رہا ہے تو اس کو ترجیح دے. وہ ہر ایک اپنا اچھا سوچے. نکاح کے معاملات میں سب اپنا کیا سوچیں؟ اچھا. لڑکوں کو میں کہوں گا تم دوسری کرو. کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے جب کوئی دے گا نہیں تو ہم کریں کیسے؟ بھائی وہ دیں گے جو مجبور ہیں, وہ دیں گے جن کو کمارا نہیں ملے گا, وہ آپ کو دیں گے. ہاں جن کو نہیں مل رہا کمارا, ان والدین کو میں کہوں گا بھائی جب نہیں مل رہا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کسی دوسری والے سے کر دو. کیا خیال ہے؟ بلا وجہ میں دوسری بیوی بننے کی ترغیب کسی خاتون کو اس لیے نہیں دوں گا کہ 2 بیویوں میں عدل بہرحال مشکل کام ہے, یہ تو ہے, اور کئی لوگ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں, دوسری کی تو پہلی کو لٹکا دیا یا دوسری کو لٹکا دیا, تو کچھ نہ کچھ تو لٹکتے رہتے ہیں, الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. 4 دن کا جوش ہوتا ہے, پھر جب سسرال سے چترول لگے, ٹھیک ہے نا, تو دوسری کو چھوڑ دیا, یا یہ کہ دوسری کی طرف توجہ زیادہ ہوئی, پہلی کو چھوڑی. یہ گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں. تو عورت اپنے آپ کو خود سے آزمائش میں نہ ڈالے, کوشش کریں کنوارے سے شادی کریں. لیکن اللہ نے مرد کو دوسری کی اجازت اس لیے دی ہے کہ ہر عورت کو ریلائبل کنوارا ملے گا نہیں. بہت سے کنوارے بھی مکھنچو ہیں جن کی اپنی بیویاں ان سے بیزار آئی ہوئی ہیں, تو آپ ان کی دوسری بن گئی تو ہو گیا بیڑا غرق. وہ تو پہلی والی بھاگنے کے چکر میں ہے وہاں سے, اور وہ بھاگ اس لیے رہی ہے, اس کو پتا ہے مجھے کوئی رشتہ ملے گا نہیں. تو دوسری کا رواج ہوگا تو اس کو پتا ہے بھائی فلانا جو ہے وہ دوسری میں زیادہ اچھا ہے میرے کنوارے شوہر سے. ایسا بھی ہے, بعض آدمیوں کی 4 بیویاں ہوتی ہیں, وہ 4 کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں بنسبت کسی کنوارے کے جو ایک کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا. تو عورت کے لیے اختیارات کو بڑھانا مقصد ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ میرے لیے یہ کنوارا زیادہ بہتر ہے یا یہ مکھنچو ہے, وہ دوسری والا اس سے مجھے زیادہ اچھے حقوق دے دے گا. تو یہ عورت خود فیصلہ کرے گی, اور اس کے ابا اماں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر آپ یہ سمجھتی ہو کہ کنوارا زیادہ بہتر ہے اس کو ترجیح دیں, اور اگر آپ سمجھتے نہیں کنوارا یہ مکھنچو ہے, مکھنچو سمجھتے ہیں جو ہوتے ہیں آج کل, تو یہ مکھنچو ہے, یہ میرے بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا, تو میں کہتا ہوں پھر اس کنوارے سے دوسری والا جو ذمہ دار ہو وہ کیا ہے, بہتر ہے. اور دوسری والے کا ذمہ دار ہونا پتہ چلانا نسبتاً آسان ہے. اس کے دیکھ لو پہلی بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دیں بھائی. تو میں خواتین کو کبھی ترغیب نہیں دیتا دوسری بیوی بنے, میں کبھی ترغیب نہیں دیتا. میں کہتا ہوں اگر پہلا کوئی اچھا مل نہیں رہا, پھر عمر ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری بولو نا بن جائے. عمر ضائع نہ کریں کہ پوری زندگی ایسے, اور اس میں بھی دوسری جب بنے جب آپ کو اعتماد ہو. اور یہ بھی خواتین سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل مرد دوسری شادی کرنے سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ ساری باریاں معاف, خرچہ معاف, صحیح ہے نا, ہم چھپا کے رکھیں گے ساری زندگی. اکثر ایسی شادیاں ناکام ہوتی ہیں. وہ کہے میں ڈرتا ہوں, میں بھی بتا نہیں سکتا. آپ بولیں پھر جب آپ کے اندر یہ ڈر ختم ہو جائے گا نا, آپ ببر شیر بن جاؤ گے, تو پھر دوسری کرنا ہم سے. آپ میں دم نہیں ہے تو پھر آرام سے. مرد ورغلاتے ہیں لڑکیوں کو, بہت کیسز آئے ہیں کہ تم ایسا کرو, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں ساری زندگی, لیکن نہ ابا کو بتاؤں گا, نہ اماں کو, نہ تمہارے ابا, نہ تمہاری اماں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, چھپن چھپائی کھیلیں گے. اب نکاح تو گواہوں کی موجودگی میں ہو جاتا ہے, لیکن جب کوئی حقوق کا مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں, تو مرد کا تھوڑے دنوں میں دل بھر گیا. اب وہ کہتا ہے پتہ تو کسی کو ہے نہیں, اس کو پتلی گلی سے نکالو. اب وہ نکالتے ہوئے بھی شریف آدمی ڈرتا ہے کہ یار لوگ بیوی بہرحال بولے گی, تو پھر وہ راتوں کو 2 بجے آ رہا ہے گھر پہ, کبھی آ ہی نہیں رہا. ایسا ٹارچر کرنا شروع کرتا ہے اس کو کہ وہ بیچاری خود عذاب میں آ کے طلاق مانگنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں. تو اس لیے کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں نا, ایک خاتون نے کہا کہ وہ ایک شوہر ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن واریاں معاف, اور اصل میں دیکھیں میری مجبوری ہے, ایکچولی میں بھی بتاؤں معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ایکچولی کر کے. میں نے کہا اس کو بولا تو مرد کا بچہ ہے تو دوسری شادی کر, ورنہ تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مرد کا بچہ ہے, کوئی ایسی واقعی مجبوری بیان کرے نا کہ اس ٹائم تک میں چھپاؤں گا, اس کے بعد اعلان کر دوں گا, اس ٹائپ کی ہو, وہ پھر بھی قابل معافی ہے. ساری زندگی چھپاؤں گا, بولے ہمیں نہیں چاہیے. وہ بڑے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. آدمی تو عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں, خواتین کو تھوڑی پتہ ہے کس طرح سے چکنی چپڑی باتیں کر کے ایسے وظیفے بھی بتائے گا اس کو, اور پہلے نماز کے تھوڑے فضائل بیان کرے گا تاکہ وہ سمجھے بہت دیندار ہے. ہاں, پھر تھوڑے سے مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کا کہے گا, ان کے شادیوں پہ بیانات سنو,
اور دیکھو وہ کتنی ترغیب دیتے ہیں, اور دیکھو اسلام میں یہ میں بھی چاہتا ہوں آپ کا گھر بساؤں میں, اور جو تو اب وہ کہہ کہ کیا طریقہ کار کیا ہوگا گھر بسانے کا. وہ ایکچولی ہم لوگ جائیں گے مفتی صاحب سے چھپ کے نکاح پڑھوا لیں گے اپنا, میں تو پڑھاتا ہی نہیں ایسا نکاح, یا پھر جو ہے وہ یا کورٹ میرج کر لیتے ہیں یا چھپ کے کسی بھی وہ ٹیلی فون پہ بھی ہو جاتا ہے نکاح. تو ایسا ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ اس طرح سے جو ملا کریں گے, اور میں خرچہ بھی اٹھاؤں گا, لیکن پتہ نہیں چلے گا کسی کو. تو یاد رکھو مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ لکھی ہے بات کہ اللہ نے عورت کو جو بھائی دیے ہیں نا اور باپ دیا ہے, وہ اس لیے کہ عورت کو بیوقوف بنانا آسان ہے. دیکھو پھول ہے, عورت کی مثال ہے پھول کی, اس کے گرد کانٹے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو عورت پھول ہے, اس کے گرد باپ اور بھائیوں کے کانٹے اللہ نے رکھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باپ اور بھائیوں کے سالے پیدا کیے اللہ نے. سالہ بھی فطری پیدائش ہے, یہ قدرت کی طرف سے ایک بہنوئی کو کیا ملا ہے گفٹ, کہ تم تمیز سے زندگی گزارو. کیونکہ عورت کے حقوق مطالبہ کرنے والا اگر پیچھے کوئی مرد نہ ہو تو اکثر 100% نہیں, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, اکثر مرد پھر بیوی کے حقوق ضائع کرتے. بہت ساری خواتین کے فون آتے ہیں میرا میاں ظلم کر رہا ہے ظلم. میں کہہ رہا ہوں تم اپنے بھائی کو بتاؤ, کہ نہیں بھائی ہے ہی نہیں, یا ایک بھائی ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے, اس لیے کہتا ہوں وہ بچے پیدا کرو تاکہ اپنی بیٹیوں کو بیٹے تو دو, بھائی تو دو, کل وہ دفاع کے لیے کھڑے تو ہوں آ کے. کہتے کوئی ہے ہی نہیں. لاوارث عورتوں پہ ظلم کا ریشو زیادہ. پیچھے سالے ہو نا, ایک ڈی ایس پی ہے, ایک جناب مرچنٹ نیوی میں ہے, ایک جناب آرمی میں ہے, پھر دیکھو ظلم کر کے. پھر ایسا میں نے دیکھا ہے, پھر تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے بھائی اس کے رشتہ دار بھی ہیں. تو اس لیے خواتین کو میں یہی کہوں گا حتی الامکان جب تک سخت مجبوری نہ ہو ارینج میرج کریں. لڑکے سے بولیں تم میں دم ہے, ساری دنیا کو بتاؤ, پٹو, پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو. کیونکہ یہ دوسری شادی کرنا آدمیوں کا کام ہے, جو مرد نہیں ہے اس کا کام بولو بھائی نہیں ہے. کوئی واقعی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, چند ہر قاعدے سے کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں, لیکن عمومی طور پر میں کبھی اس کی ترغیب خواتین کو نہیں دیتا کہ کسی مرد سے آپ چھپ کے نکاح کر لیں. وہ کمبخت وہ کچھ دن میں ایسا عذاب بنا دے گا نا زندگی. یہ تو جو آج کل جو بیویوں کے حقوق پبلک ادا کر رہی ہے, یہ اللہ کے خوف سے تھوڑی ہو رہا ہے بھائی. یہ تو اس لیے کہ اب گھر میں رہتے ہیں تو بھائی کا بھی خوف ہوتا ہے, اپنے بھائی کا بھی خوف ہوتا ہے, کیونکہ جب گھر میں بہو آتی ہے تو اس کا سب سے وہ آپ کے بھائیوں کی بھابھی بن گئی. پھر جب بچے ہوتے ہیں تو آپ کے بھائی اس کے تایا بن گئے, دوسرے بھائی اس کے چاچو بن گئے, ایک بہن خالہ بن گئیں. یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں. تو ان حالات میں بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پورا خاندان انوالو ہے بھائی, پورا خاندان انوالو. اور چھپ کے فلیٹ لے کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ, چھپن چھپائی کھیل لے ہو تو لفظ ہی تو زبان سے نکال لیں, کیا پتہ چلے گا. تو وہ لٹکا دیتا ہے مرد, ظلم کرتا ہے. پھر بعض تو ایسا کرتے ہیں پھر چھوڑتے بھی نہیں ہیں, نہ حقوق ادا کر رہے ہیں اور نہ چھوڑ رہے ہیں. تو اس لیے جو میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر انسان کا بچہ بن کے. من مکہ حبیبی نور سطع